اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ اگر لوگوں کے کام ہو رہے ہیں تو ان روشنی کے رشیوں کو کیا تکلیف ہے؟ کالا جادو ان کے خلاف تو نہیں ہو رہا، ظالموں کے خلاف ہی ہو رہا ہے۔ شری رمیش نے جواب دیتے ہوئے کہا، کسی کو کوئی بڑی تکلیف نہیں تھی، لیکن ہمارے مہا منتری جو اب ہٹ چکے ہیں انہوں نے کالے جادو کی مدد سے پاکیشیا کو فتح کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کالے جادو کے خلاف روشنی کے بڑے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پاکیشیا دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس پر روشنی کے بڑے بڑے رشیوں کی نظریں ہر وقت رہتی ہیں، اور انہوں نے ہی عمران کو آگے کیا ہے۔ کالوگ نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے؟ شری رمیش نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، وہ روشنیوں کے لوگ ہیں آقا، اور ہم اندھیروں کی پیداوار، اس لیے ہم طاقتیں ان کا اس وقت تک کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک وہ گلے تک گندگی اور برائی میں نہ پھنس جائیں۔ البتہ آپ انسان ہیں، آپ ان کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اب بھی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کالوگ نے کہا تو شری رمیش کا موڈ اس کی باتیں سن کر آف ہو گیا۔ تم مسلمانوں کی تعریف کر رہے ہو، تمہیں سزا دینی چاہیے، شری رمیش نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب آقا ہے، اب واقعی سب کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن اب پنڈت امرناتھ کے جانشین ہیں۔ سزا تو اب دے سکتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد پنڈت امرناتھ کے اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور آقا میں اب تک بغیر بھینٹ لیے آپ کو سب کچھ بتا رہا تھا، لیکن اپنے سزا کی بات کر کے میری ہمدردی ختم کر دی ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، کالوگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا، اور شری رمیش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ جو ہوگا ہوتا رہے، وہ یہاں آئیں گے تو مجھے کیا؟ شری رمیش نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے تالی بجائی تو اس دروازے سے جس میں وہ خوبصورت داسی غائب ہوئی تھی تیزی سے واپس نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ویسے ہی شراب کی بوتل موجود تھی۔ وہ آ کر شری رمیش کے پہلو سے لگ کر بیٹھ گئی، اور پھر اس نے گلاس میں شراب انڈیلی تو شری رمیش نے ہوس زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور گلاس منہ سے لگا لیا۔ کالو کاریگر کی ہلاکت کے بعد عمران اور ٹائیگر دونوں واپس اسی دیہاتی مکان کی طرف آ رہے تھے جہاں ان کی ملاقات فضلوں سے ہوئی تھی، اور یہاں انہوں نے نہا دھو کر کھانا کھایا تھا۔ لیکن جب وہ واپس اس مکان پر پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ مکان خالی کیوں ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ٹائیگر تھا، اس کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ وہ دونوں اس کمرے میں پہنچے جہاں انہوں نے چار پائیوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، لیکن وہاں چار پائیاں تو ایک طرف، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی موجود نہ تھی۔ پورا مکان بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ پھر وہ عقبی طرف اس چشمے پر گئے تو چشمہ ویسے ہی موجود تھا، اور اس کا صاف و شفاف پانی تالاب میں سے ہو کر دیوار کراس کر کے باہر جا رہا تھا۔ حیرت ہے، یہ سب کیوں چھوڑ گئے ہیں اسے؟ عمران نے واپس موڑتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باس وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم واپس آ کر باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اب نہ ہی بابا وحید ملے گا اور نہ ہی بابا مانجھو۔ ٹائیگر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے۔ وہ کیا کہا ہے ایک شاعر نے کہ اللہ والوں کو نہ ستائش کی تمنا ہوتی ہے اور نہ ہی صلے کی پرواہ۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اس مکان سے باہر آ گئے۔ پکھڑا یہاں سے نہ جانے کتنے فاصلے پر ہے، اور معلوم نہیں کہ ہماری کار بھی وہاں موجود ہے، یہ اس کالو کاریگر نے اسے آگے فروخت دیا ہے۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے جواب دینے کی بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں ایک کھیت میں کام کرتا ہوا کسان نظر آیا۔ عمران نے اس سے پاکھڑا کے بارے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پاکڑا یہاں سے تقریباً 2 کوس کے فاصلے پر ہے، اور اس نے انہیں سمت بھی بتا دی تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا، اور پھر تقریباً شام کے قریب وہ پاکھڑا میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمران کو بے حد اطمینان ہوا کہ اس نے جہاں کار روکی تھی کار وہیں موجود تھی۔ باس، اس کار میں وہ گندگی ابھی تک موجود ہوگی، اسے سروس کرانا پڑے گا، ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ہوگی تو صحیح، کیونکہ کار ویسے ہی بند کھڑی ہے، لیکن یہاں اول تو کوئی سروس اسٹیشن ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو ہم کار کو دھکا لگا کر وہاں تک پہنچا نہیں سکتے، پہلے تھوڑا چلنا پڑے گا، عمران نے کہا تو سامنے گلی میں سے ایک آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف آنے لگا۔ یہ عام سا دیہاتی آدمی تھا اور عام سے لباس میں تھا، اس لیے ان دونوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ السلام علیکم جناب، یہ کار آپ کی ہے؟ اس دیہاتی نے قریب آ کر کہا تو عمران اور ٹائیگر دونوں چونک کر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ وعلیکم السلام،
آپ کا خیال درست ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عمران نے کہا، میرا نام نواز ہے اور سامنے گلی میں میرا گھر ہے۔ آپ کار کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہاں کے لڑکے بڑے شرارتی ہیں۔ ان کے ہاتھ کھیل گیا، لیکن میں نے انہیں بھگا دیا، اور جناب، آپ کی کار بہت گندی ہو رہی تھی، اس لیے میں کار دھونے والوں کو بلا لایا تو انہوں نے خود لاک کھول کر آپ کی کار خوب اچھی طرح دھوئی تاکہ اس کی گندگی دور ہو جائے، اور پھر لاک کر دی۔ میں مسلسل یہاں پہرا دے رہا ہوں۔ اب میں کھانا کھانے گیا تھا، کھانا کھا کر واپس آیا تو آپ نظر آ گئے۔ نواز نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، یہاں اس قصبے میں موبائل سروس والے کہاں سے آتے ہیں جناب؟ عمران نے قدرے تنزیہ سے لہجے میں کہا، موبائل سروس؟ وہ کیا ہوتی ہے جناب؟ انہوں نے میرے گھر سے پانی کی بالٹیاں بھری تھیں اور پھر سرخ رنگ کے موٹے موٹے کپڑوں سے اسے خود دھویا تھا۔ آپ دیکھ لیں۔ بہرحال اب آپ آ گئے ہیں تو آپ اپنی کار سنبھالیں اور مجھے اجازت دیں۔ میں مسلسل نگرانی کر کے کچھ تھک گیا ہوں۔ اللہ حافظ، نواز نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ ارے نواز صاحب، بات تو سنیں جناب، عمران نے اس کو مڑ کر واپس جاتے دیکھ کر کہا۔ جی فرمائے، نواز نے مڑ کر بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ ان کار دھونے والوں نے معاوضہ لیا ہوگا، آپ کو بھی تکلیف ہوئی، یہ تھوڑی سی رقم رکھ لیں۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ اپنے از خود ہماری کار کا خیال رکھا۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے یکلخت اسے خیال آ گیا کہ اس کی جیبیں تو خالی ہیں، تو وہ بے اختیار رک گیا۔ آپ مہمان ہیں جناب، اور مہمانوں سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا۔ اللہ حافظ، نواز نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر مڑ کر واپس چلا گیا، اور اس بار عمران نے بھی اسے نہ روکا کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس رقم ہی نہ تھی جو اسے دیتا۔ وہ ایک لمبا سانس لے کر واپس مڑا۔ چابیاں بھی موجود نہ تھیں، لیکن عمران کی چھوٹی جیب میں ہر وقت ماسٹر کی پڑی رہتی تھی، اور وہ اب بھی موجود تھی، اس لیے اس نے کار کا دروازہ کھولا تو کار واقعی اندر سے اس طرح دھلی ہوئی تھی کہ جگمگا رہی تھی۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائیگر سائیڈ سیٹ پر بیٹھا، اور عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ کار میں فیول موجود تھا۔ باس، کیا کالا جادو اس کالو کاریگر کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے؟ ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ دنیا میں شر قیامت تک مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا، صرف اس شر کا پھیلاؤ روکنا ہوتا ہے تاکہ خیر اور روشنی کا پھیلاؤ بڑھے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ شر کا پھیلاؤ خیر کے پھیلاؤ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اسے روکنے کے لیے انتظامات کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ایک آدمی کی ہلاکت سے کالا جادو ہی ختم ہو گیا ہے، حماقت ہے۔ ابھی تو نہ جانے اس کے لیے اور کہاں کہاں کام ہونا باقی ہے۔ عمران نے کہا، لیکن باس، یہ کالا جادو تو گندگی کا جادو ہے، اس کی گندگی کو لوگ کیسے گوارا کرتے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا، ہاں، انتہائی حد تک گندگی، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود لوگ صرف اپنے چھوٹے موٹے مفادات کے حصول کے لیے اس گندگی کو اپنا کر اپنا ایمان ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے اور انہیں سمجھا سکے کہ ان چھوٹے بڑے مفادات کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ اصل دولت ایمان ہے۔ جسے ایمان نصیب ہو گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس نے اپنا ایمان ضائع کر دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، باس، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اب کافرستان جاؤں گا۔ کالے جادو کا اصل مرکز تو وہاں ہے۔ یہاں ایک کالو کاریگر ہلاک ہوا ہے تو وہاں سے کی کالو کاریگر اور یہاں بھیج دیے جائیں گے، اس لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ طویل عرصے تک اس برائی کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ عمران نے کہا، باس، اب مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ ٹائیگر نے منت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے اور وقتاً فوقتاً یہاں پکھڑا کا چکر لگاتے رہنا ہے تاکہ اس کالو کاریگر کی جگہ کوئی اور نہ لے لے اور ایک بار پھر یہ شیطانی کھیل شروع ہو جائے، کیونکہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کافرستان میں ہمیں کتنا وقت لگے گا۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر دارالحکومت پہنچ کر عمران نے ٹائیگر کو اس کے رہائشی ہوٹل پر چھوڑا اور خود کار لے کر سید چراغ شاہ صاحب کے گاؤں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ان سے اس سارے معاملے پر کھل کر بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہ صاحب زیارات سے واپس آ گئے ہوں گے، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ان کی ابھی واپسی نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ واپس پلٹا اور اس نے جلد ساز حافظ عبداللہ سے ملاقات کا سوچا۔
اس نے گلی کے قریب جا کر کار روک دی اور نیچے اتر کر وہ اس مکان کی طرف بڑھ گیا جس کے بیٹھک نما کمرے میں بزرگ حافظ عبداللہ بیٹھ کر جلدیں بناتے رہتے تھے، لیکن اب وہ بیٹھک بند تھی۔ اس نے سائڈ پر موجود مکان کی ڈیوڑی کے دروازے کی کنڈی بجائی تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا آدمی باہر آ گیا۔ جی صاحب، آنے والے نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ حافظ عبداللہ صاحب سے ملنا ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ جناب، آپ لیٹ پہنچے ہیں، وہ تو کل دوپہر کو وفات پا گئے ہیں اور کل ان کی قلخانی ہے، اس آدمی نے دل گرفتہ سے لہجے میں کہا۔ وہ ویری سیڈ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آپ ان کے صاحبزادے ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، میں ان کا بھتیجا ہوں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی بیوی بھی کئی سال پہلے وفات پا گئی تھی، میرا نام اعظم علی ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا ہے، وہ بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، بہرحال سب نے واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، مجھے اجازت، میرا نام علی عمران ہے۔ عمران نے کہا۔ میں دروازہ کھولتا ہوں، اگر آپ فاتحہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اعظم علی نے کہا تو عمران کے چہرے پر انتہائی شرمندگی کے تاثرات ابھرے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اعظم علی واپس مڑا اور پھر اس نے اس بیٹھک کا دروازہ کھول دیا جہاں پہلے عمران کی حافظ عبداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں سے تمام سامان ہٹا دیا گیا تھا، البتہ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ ابھی لوگ اٹھ کر گئے ہیں، بیٹھیں، اعظم علی نے کہا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ پھر عمران نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد دلی افسوس اور رنج کا اظہار کیا۔ اس کے بعد وہ اعظم علی سے اجازت لے کر باہر آ گیا۔ اب کہاں جایا جائے؟ وہ نانبائی تو بات ہی نہیں سنتا، خیر بات تو کر کے دیکھتے ہیں، عمران نے بڑھتی ہوئے کہا اور ایک بار پھر خواجہ امیر نانبائی کی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دکان کے قریب ایک کھلی جگہ پر کار روکی اور نیچے اتر کر وہ دکان پر گیا تو وہاں وہی پہلے والا نقشہ ہی تھا۔ خواجہ امیر نانبائی اس طرح کاؤنٹر کے پیچھے منہ سے حقہ لگائے بیٹھے حقہ گڑ گڑا رہے تھے۔ عمران نے سلام کیا اور پھر کاؤنٹر کے قریب کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا، اس نے جان بوجھ کر کوئی بات نہ کی۔ حافظ عبداللہ کا فاتحہ دے ہو؟ چند لمحوں بعد خواجہ امیر نانبائی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، مجھے ذاتی طور پر بے حد افسوس ہوا ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ چند اوہوں تک مسلسل حقہ گڑگڑانے کے بعد خواجہ صاحب نے کہا۔ مجھے سید چراغ شاہ صاحب نے آپ کے پاس بھیجا تھا، اپنے حافظ عبداللہ مرحوم کے پاس بھیج دیا، شاہ صاحب ابھی زیارات سے واپس نہیں آئے، اس لیے آپ ہی باقی رہ جاتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں، عمران نے سیدھے اور صاف لہجے میں کہا۔ تم چاہتے ہو کہ کافرستان جا کر کالی دنیا کا سب سے بڑا مرکز تباہ کر دو، لیکن اپنے ساتھ 2 عورتیں بھی لے جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ عورتیں اس کالی دنیا کا سب سے پسندیدہ شکار ہوتی ہیں، خواجہ صاحب نے کہا۔ میرے ساتھ جو 2 خواتین جا رہی ہیں وہ پڑھی لکھی سمجھدار اور تربیت یافتہ ہیں، عام دیہاتی ان پڑھ اور سادہ لو عورتیں نہیں ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ، لیکن میرے پاس کیا لینے آگے ہو؟ اس بار خواجہ امیر نانبائی کا لہجہ پہلے کی نسبت قدرے سخت تھا۔ آپ ہماری رہنمائی کریں، عمران نے کہا تو خواجہ امیر نانبائی بے اختیار ہنس پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ MSc DSc آکسن جو دنیا بھر کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، جس سے سپر پاورز خوفزدہ ہیں، وہ مجھ جیسے ان پر نانبائی کو کہہ رہا ہے کہ رہنمائی کروں۔ بندہ خدا، میں کہاں اور تم کہاں؟ تم عالم فاضل آدمی ہو، میرا تمہارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے، البتہ میں تو تمہیں سری کے شورے کے 2 گھونٹ پلوا سکتا ہوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ 2 گھونٹ پی کر تمہیں شاید رہنمائی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ خواجہ امیر نانبائی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمران ان کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ شوربے کے 2 گھونٹ پی کر سپر فیاض پر ہونے والا کالا جادو یکلخت ختم ہو گیا تھا۔ پلائیے، عمران نے کہا تو خواجہ امیر نانبائی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ غلام حسین، خواجہ صاحب نے دیگچوں کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا۔ جی خواجہ صاحب، حکم؟ غلام حسین نے مڑ کر کہا۔ ان صاحب کو 2 گھونٹ سری کے شوربے کے دے دو اور 7 چمچ بھی دے دینا، خواجہ صاحب نے کہا۔ جی اچھا،
غلام حسین نے کہا اور پھر ایک خالی پلیٹ اٹھا کر اس نے اس میں ایک دیگچے میں بڑا سا چمچ ڈال کر شوربا باہر نکالا اور پلیٹ میں ڈال کر اس نے سائیڈ پر پڑے ہوئے بہت سے چمچوں میں سے ایک چھوٹا سا چمچہ اٹھا کر پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ ایک لڑکے کو دے دی۔ لڑکے نے پلیٹ عمران کے سامنے رکھی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عمران نے ڈرتے ڈرتے شوربے کا چمچ بھرا اور منہ میں ڈال لیا کیونکہ شوربے میں سرخ مرچوں کی زیادتی واضح طور پر نظر آ رہی تھی، اور عمران سرخ مرچیں بہت کم استعمال کرتا تھا۔ لیکن اس کا خوف اس وقت خود بخود دور ہو گیا جب اس نے محسوس کیا کہ شوربے میں مرچیں بھی کم ہیں اور شوربا بے حد لذیذ ہے۔ اس نے اب شوق سے اسے پینا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد وہ پورا شوربا پی چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر ایک طرف موجود واش بیسن پر ہاتھ صاف کیے، کلی کی، اور پھر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ بس اب جاؤ، اللہ حافظ، خواجہ امیر نانبائی نے کہا۔ لیکن وہ رہنمائی؟ عمران نے چونک کر کہا کیونکہ اسے شوربا بس لذیذ محسوس ہوا تھا، اس کے علاوہ اس کے دل دماغ پر کوئی اثر نہ پڑا تھا۔ کیا بابا مانجو، بابا وحید، فضلو اور نواز کے بارے میں حافظ عبداللہ نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ خواجہ صاحب نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر مجھ سے کیوں تفصیل پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہے کہ شوربا تم نے پی لیا ہے، تم اللہ کا نام لے کر شیطان کے خلاف میدان میں کود پڑو، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا تمہاری رہنمائی کا انتظام کر دے گا۔ میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا کہ 2 گھونٹ شوربا تمہارے حلق سے نیچے اتروا دیا ہے، اب کم از کم تمہیں گندگی میں ملفوف نہیں کیا جا سکے گا۔ باقی رہی رہنمائی تو اصل رہنما اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے، اس کی ہی عبادت کرو اور اس سے ہی مدد لو، خواجہ امیر نانبائی نے کہا، اور پھر پہلے کی طرح لاتعلق ہو کر حقہ گڑگڑانے لگا۔ ان کے چہرے پر لاتعلقی اور اجنبیت جیسے ابھر کر ثبت ہو گئی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ اب وہ اسے جانے کا کہہ رہے، چنانچہ وہ اٹھا اور پھر اس نے سلام کیا اور دکان سے باہر آ کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ پنڈت امر ناتھ گنا پہاڑ کے ایک غار میں بیٹھے گیان دھیان میں مصروف تھے کہ غار کے دہانے سے انہیں کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو پنڈت امر ناتھ بے اختیار چونک پڑے۔ کالوگ تم یہاں؟ پنڈت امر ناتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اسی لمحے ان کے سامنے دھواں سا نمودار ہوا جو چند لمحوں بعد انسانی صورت میں مجسم ہو گیا۔ کالوگ اب اپنے مخصوص جسم میں ان کے سامنے موجود تھا۔ کالوگ نے ان کے سامنے سر زمین پر رکھ دیا۔ اٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں تو شری رمیش کے پاس جانا چاہیے تھا، پنڈت امر ناتھ نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا تو کالوگ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کس طرح جا کر شری رمیش کو کالو کاریگر کے پاکیشیا میں ہلاک کر دیے جانے کے بارے میں تفصیل بتائی۔ لیکن شری رمیش الٹا اس سے ناراض ہو گیا، اور انہوں نے غصے میں وہ کچھ کہہ دیا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا؟ میری بجائے وہ اب تمہارا آقا ہے، وہ تم پر غصہ بھی کر سکتا ہے اور وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، پنڈت امر ناتھ نے کہا۔ اب درست کہتے ہیں پنڈت جی، لیکن اپنے جس کام کے لیے اپنی جگہ انہیں دی ہے وہ اس کام کی طرف توجہ نہیں کر رہے، وہ عیش واشرت میں غرق ہو گئے ہیں۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں آپ کو ایک اہم بات بتانے آیا ہوں کہ عمران اب اپنے ساتھیوں سمیت کافرستان پہنچنے والا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ شری رمیش کے پیچھے نہیں بھاگے گا بلکہ آپ کی طرف آئے گا، کیونکہ اس کی رہنمائی اس طرح کی جائے گی کہ اصل آدمی آپ ہیں، اور کالا راج کے بارے میں بھی آپ کو ہی معلوم ہے۔ کالوگ نے کہا تو پنڈت امر ناتھ بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ پنڈت امر ناتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پنڈت جی، میں کالی دنیا کی اہم طاقت ہوں اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب شری رمیش نے مجھے ڈانٹا اور سزا دینے کی بات کی تو میں نے فیصلہ کر کیا کہ شری رمیش کو اس کی سزا ضرور دلواؤں گا۔ چنانچہ میں جا کر کالے غار میں رہنے والی کالی کون کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جو اس وقت کالی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور جس کی وجہ سے کالی دنیا میں بھرپور انداز میں کام ہو رہا ہے۔ میں نے اسے 2 آدمیوں کی بھینٹ بھی دی تو اس نے مجھے وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور کالی کون نے آپ کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا ہے کہ آپ اس غار کی بجائے بند غار میں چلے جائیں اور وہاں اس وقت تک رہیں جب تک کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہلاک نہیں کر دیے جاتے۔ کالوگ نے کہا، لیکن انہیں ہلاک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ انہیں کافرستان آنے سے پہلے بھی تو ہلاک کیا جا سکتا ہے، پنڈت امر ناتھ نے کہا۔ اس عمران کو میں نے دیکھا ہے آقا۔ کالو کاریگر کی ہلاکت سے پہلے اس میں اتنی روشنی نہ تھی، اس لیے کالو کاریگر نے دھوکے سے اسے قابو کر لیا تھا، لیکن اگر وہ اسے فوری ہلاک کر دیتا تو اور بات تھی۔
लेकिन इसने इसे तड़प तड़प कर और सिसक कर मारने के बारे में सोचा और रोशनी की ताकतें अपनी चालें चल गईं। उन्हें मौका मिल गया, लेकिन इस कालू कारीगर की हलाकत के बाद अब इस इमरान के अंदर इंतहाई तेज रोशनी फूट रही है, इसलिए इसका सिर्फ रास्ता रोका जा सकता है, इसे हलाक नहीं किया जा सकता। कालोग ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि काली दुनिया के लोग उसे हलाक नहीं कर सकते? पंडित अमरनाथ ने कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूं आका। अब बेशक काली कुरान से पूछ ले, वो भी आपको यही बताएगी। अलबत्ता इसने एक बात और की है कि इस इमरान के साथ दो औरतें भी आ रही हैं, उन दोनों औरतों को अपने काबू में किया जा सकता है और ये दोनों औरतें इमरान पर अचानक हमला करके इसे हलाक कर सकती हैं। कालोग ने कहा, लेकिन उनके पीछे भी तो रोशनी की ताकतें होंगी। फिर पंडित अमरनाथ ने कहा, आका, काली कौन भी औरत है और औरत का सबसे बड़ा हथियार उसका चलित्र होता है। अगर काली कौन अपना चलित्र दुख दे तो ये दोनों औरतें आसानी से काबू में आ सकती हैं। कालोग ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैं काली कौन से बात करता हूं। पंडित अमरनाथ ने कहा और उसके साथ ही इसने अपने दोनों हाथों को अपने सामने जमीन पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। साथ ही वो कुछ पढ़ भी रहा था। कालोग खामोश बैठा इसे देखता रहा। फिर काफी देर बाद पंडित अमरनाथ ने दोनों हाथ उठा लिए। क्या कहा है काली कौन ने आका? कालोग ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा, उसने 10 आदमियों की भींत मांगी है। वो अब खुद इस इमरान और उसके साथियों का मुकाबला करेगी और खुद ही उनका खात्मा भी कर देगी। मैंने इसकी भींत मंजूर कर ली है, इसलिए अब यह तुम्हारा काम है कि तुमने इस मुकाबले को देखकर मुझे इस बारे में इत्तला देनी है। पंडित अमरनाथ ने कहा तो कालोग के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरे। ऐसा हो जाए तो न सिर्फ काली दुनिया बच की जाएगी बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कालोग ने मसरत भरे लहजे में कहा, हाँ, और मुझे यकीन है कि काली कौन उनका खात्मा कर देगी। एक तो वो बेहद चालाक निस्वानी ताकत है और दूसरे इसके पास बेशुमार ऐसी ताकतें हैं जो ज़हन की पैदावार है। पंडित अमरनाथ ने कहा, ये मुकाबला कहाँ होगा आका? कालोग ने पूछा, ये लोग काफरिस्तान में दाखिल होकर जब काचूर पहुंचेंगे, काका वहां से इस पहाड़ी इलाके में दाखिल हो सकें जिसमें 84 महल है, तो वहां काली कौन उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होगी। पंडित अमरनाथ ने कहा, लेकिन एक बात है आका, अगर काली कौन उनके मुकाबले में नाकाम हो गई तो फिर उन्हें अब तक पहुंचने से रोकने वाला कोई ना होगा। कालोग ने कहा, मुझ तक तो वो इस वक्त आ सकते हैं जब वो श्री रमेश से मालूम कर ले, और तुम खुद कह रहे हो कि वो श्री रमेश की तरफ नहीं जा रहे, फिर वो मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं? पंडित अमरनाथ ने जवाब देते हुए कहा, पंडित जी, हो तो मैं आपके मुकाबले में एक अदना ताकत, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो एक बात करूं। कालोग ने कहा, हाँ, कहो, आराम से कहो। तुम बहुत होशियार और सियानी ताकत हो और फिर सारी काली दुनिया तुम्हारे सामने रहती है। पंडित अमरनाथ ने कहा, आका, काली कौन के पीछे काले भेड़ों का एक गल्ला रहता है। अगर काली कौन उन सब का खात्मा कर दे तो ठीक, वरना काले भेड़ ही उन लोगों पर अचानक टूट पड़ी तो उनका खात्मा हो सकता है। आपको तो मालूम है कि काले भेड़ों को रोशनी की परवाह नहीं होती, क्योंकि मैं इंसान या काली ताकतें नहीं हैं बल्कि दरिंदे हैं जिन्हें काले जादू की मदद से काबू किया जाता है। कालोग ने कहा, हाँ, तुम्हारी तजवीज़ अच्छी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वहां उनको काबू करने और हुक्म देने वाला मौजूद हो। पंडित अमरनाथ ने कहा, ये काम श्री रमेश आसानी से कर लेगा आका। कालोग ने कहा, हाँ वाकई, ठीक है, मैं श्री रमेश को हुक्म देता हूं कि वो इस काले भेड़ों को लेकर कचूर पहुंच जाए, और अगर काली कौन उन लोगों का खात्मा कर दे तो ठीक है, वरना उन पर काली भेड़ों को छोड़ दिए। पंडित अमरनाथ ने कहा तो कालोग ने इस तरह सर हिला दिया जैसे इसके मन की मुराद बर आई हो। वो एक काली ताकत थी, लेकिन इसका काम काली दुनिया की मुखबरी करना था, और सवाए मुखबरी के और वो कोई काम ना कर सकती थी। श्री रमेश ने अपने ज़म में इसे लताड़ा था और कालोग श्री रमेश से इसका बदला लेना चाहता था। इसे मालूम था कि इमरान और उसके साथी ना ही काली कौन के बस के हैं और ना ही वो काले भेड़ों से मार खाने वाले हैं। उनका असल मुकाबला तो काला राज से होगा, 84 महल के इलाके में। अलबत्ता इस तरह इसे श्री रमेश से बदला लेने का मौका मिल रहा था और वो अपनी इस तरकीब में कामयाब हो गया था। पंडित अमरनाथ ने दोनों हाथ एक बार फिर अपने सामने फर्श पर कई बार मारे और साथ साथ कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक वो ऐसा करता रहा और फिर इसने हाथ उठा लिए। श्री रमेश तक पैगाम पहुंच गया है और वो ऐसा ही करेगा, और काले भेड़ों के लिए भींत की जरूरत है।
میں نے اس کے لیے 10 بھینسے دے دیے ہیں۔ پنڈت امر ناتھ نے کہا، جے ہو مہاراج، آپ واقعی کالی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ اب عمران اور اس کے ساتھی زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ اس طرح آپ کو اور زیادہ طاقتیں حاصل ہو جائیں گی۔ کالوگ نے باقاعدہ قصیدہ پڑھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے ساتھ ساتھ اطلاع دیتے رہنا ہے۔ پنڈت امر ناتھ نے اس کے قصیدے پر خوش ہوتے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی آقا، اب مجھے اجازت؟ کالوگ نے کہا، ہاں اب تم جا سکتے ہو۔ پنڈت امر ناتھ نے کہا، اگر 2 کالے بکروں کی بھینٹ مجھے بھی مل جائے آقا تو میں آپ کے دربار سے مزید خوش ہو جاؤں گا۔ کالوگ نے منت بھرے لہجے میں کہا تو پنڈت امر ناتھ بے اختیار ہنس پڑا۔ تم بہت چالاک ہو کالوگ، بہرحال ٹھیک ہے، جاؤ اور بھینٹ لے لو۔ پنڈت امر ناتھ نے کہا تو کالوگ نے مسرت بھرے انداز میں کلکاری ماری اور پھر وہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر چندھوں میں غائب ہو گیا۔ مجھے ان لوگوں کی طاقت تو دیکھنی چاہیے، پنڈت امر ناتھ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر وہ ساکت ہو کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ کالوگ درست کہہ رہا تھا، یہ لوگ واقعی بے حد طاقتور، چالاک اور ہوشیار ہیں، لیکن کالی کون کے ہاتھوں لازماً مار کھا جائیں کہ اور اگر نہ بھی کھا سکے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کالے بھیڑ ان کا حتمی طور پر خاتمہ کر دیں گے۔ پنڈت امر ناتھ نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، مجھے غار کے اندر ہی رہنا چاہیے تاکہ باہر سے مجھے دیکھا نہ جا سکے۔ پنڈت امر ناتھ نے کہا اور زمین پر موجود سیاہ رنگ کی دوری اٹھا کر وہ غار کے اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے کار ہوٹل شیراز کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ سلیمان گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے دوپہر کا کھانا عمران اس ہوٹل میں ہی کھاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ یہاں کھانا کھانے آیا تھا۔ کار پارکنگ میں روک کر وہ نیچے اترا اور اس نے اپنی کار لاک کی ہی تھی کہ پارکنگ بوائے تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس نے پارکنگ کارڈ عمران کے ہاتھ میں دے دیا اور دوسرا کار کے ساتھ اٹکا کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے آنے والی دوسری کاروں کی طرف بڑھ گیا۔ Like, comment, share, press the bell icon.